اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز۔ میں ہوں قدر ریاض اور میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کیا مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے والا ہے؟ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات ناکام۔ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی پیشگی شرط بھی کام نہ آ سکی۔ پاکستان اور IMF اضافی ٹیکس کے ہدف اور پاور سیکٹر کے مالی استحکام کے روڈ میپ پر متفق نہیں ہو سکے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے پر بھی مسائل سامنے آئے۔ فریقین کا مذاکرات جاری رکھنے کا عزم۔ سیکرٹری خزانہ یوسف خان 19 اکتوبر تک مذاکرات جاری رکھنے کے لیے واشنگٹن میں قیام کریں گے۔ سانحۂ کارساز کے شہداء کی برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی کا پاور شو۔ پیپلز پارٹی کراچی میں کچھ دیر بعد سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ باغ جناح گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل، پنڈال سجا دیا گیا، کرسیاں لگ گئیں، کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کے دیگر رہنما جلسے سے خطاب کریں گے۔ PPP سندھ کے صدر نثار کھوڑوں کی باغ جناح آمد، جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کے عہدے کی مدت ختم۔ شوکت ترین کو مشیر یا بطور وزیر خزانہ ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق کابینہ ریویژن کے نوٹیفیکیشن تیار، ایک وزیر اعظم کی منظوری سے جلد جاری کر دیا جائے گا۔ آئین کے مطابق کوئی غیر منتخب وزیر اپنے عہدے پر 6 ماہ تک برقرار رہ سکتا ہے۔ شوکت ترین نے 16 اپریل 2021 کو بطور وفاقی وزیر خزانہ اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ آگ لگی یا لگائی گئی؟ مظفر گڑھ کے پیر جہانیہ کے ایک گھر میں آتش زدگی، 7 افراد جاں بحق افراد میں 4 بچے اور 2 خواتین بھی شامل۔ ورثاء کے مطابق گھر کے فرد محبوب نے 18 ماہ قبل فوزیہ سے پسند کی شادی کی۔ آتش زدگی کا واقعہ مبینہ طور پر محبوب کے سسرالیوں کی طرف سے پیش آیا۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے، پیٹرول کی خالی بوتل بھی برآمد۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آگ سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کمشنر ڈیرہ غازی خان سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ مریم نواز دھوبی گھاٹ اور موچی دروازے پر فوج کو زیر بحث نہ لائیں، ورنہ سیاست میں ان کے ساتھ دھوبی گھاٹ والا سلوک ہوگا۔ وزیر داخلہ کی لیگی رہنما کو وارننگ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اداروں اور سربراہوں کا نام لینا کم عقلی ہے۔ جوڈو کراٹے اور سیاسی اکھاڑ بچھاڑ کر کے مریم اپنی سیاسی قبر کھو دیں گی۔ نواز شریف خون کے آنسو نہیں مگر مچھ کے آنسو رو رہے ہیں۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، 5 سال پورے کریں گے۔ پوری کوشش ہے کہ مہنگائی پر قابو پایا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بڑا انکشاف، کہتے ہیں سارا ملک سبسڈی پر نہیں چل سکتا۔ دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی تو پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوں گی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، تیل کی قیمت میں اضافے کو لے کر ایسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جیسے ہم اس دنیا سے علیحدہ کسی سیارے پر رہتے ہیں۔ آج قیمتیں بڑھی ہیں، کل کم بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک قوم کی طرح مل کر مشکلات کا سامنا کریں گے۔ معاشی مشکلات عارضی ہیں۔ کراچی کے علاقے صدر میں پٹاخوں کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کا دھواں دور دور سے دیکھا گیا۔ لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ۔ آتش بازی کا سامان عید میلاد النبی پر فروخت کے لیے رکھا گیا تھا۔
فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حرمین شریفین میں سماجی فاصلے کی پابندی ختم، انتظامیہ نے سماجی فاصلے کے لیے لگائی گئی علامتیں ہٹا دیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں آج سے سماجی فاصلے کے بغیر نمازیں ادا کی جائیں گی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق کورونا وبا سے قبل کی صفوں کی اصل حالت کو بحال کیا جا رہا ہے۔ طواف یا سعی کرنے والوں کے لیے بھی سماجی فاصلے کا اصول ختم، ماسک کی پابندی برقرار رہے گی۔ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے گرد لگائے گئے بیریئر بھی ہٹا دیے گئے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری۔ شاہراہیں، مساجد، گلیاں بازار سج گئے۔ گھروں کی سجاوٹ اور چراغاں کے لیے خریداروں کا بازاروں میں رش۔ مختلف شہروں میں عشرہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محفل نعت کے مقابلے، میلاد کے مرکزی جلوس نکالنے کے حوالے سے بھی تیاریاں جاری۔ اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائم کی 100 سے زائد وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار۔ ملزمان عامر سلیم اور احسن سلیم سگے بھائی ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے چھینے ہوئے 20 موبائل فون، اسلحہ و بارود بھی برآمد۔ دونوں بھائی لاہور پولیس کو بھی 15 وارداتوں میں مطلوب تھے۔ پشاور کے علاقے گلبہار میں ضلعی انتظامیہ کا گودام پر چھاپا، 50 لاکھ روپے مالیت کی سرکاری ادویات برآمد، ایک شخص گرفتار۔ ادویات کے پیکٹس پر خیبر پختونخوا، حکومت سندھ، وابڈا، CDA اور دوسرے سرکاری ہسپتالوں کی مہریں۔ ادویات کو مہریں مٹا کر دوبارہ پیک کیا گیا، ڈپٹی کمشنر کا دعویٰ۔ ڈالرز کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف FIA حکام ان ایکشن۔ نیشنل بینک کے ہیڈ آفس پر چھاپا، نائب صدر کو حراست میں لے لیا۔ ایک خاتون افسر سمیت بینک کے مزید 3 افسران چھاپے سے قبل فرار۔ نیشنل بینک کے ترجمان کا چھاپے سے لا علمی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ۔ اسمبلی اجلاس 20 اکتوبر کو طلب، اجلاس میں جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کو اتحادیوں سمیت 24 اراکین کی حمایت حاصل۔ حکومت سے ناراض دھڑا 15 ارکان پر مشتمل۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کے ووٹ اہمیت اختیار کر گئے۔ انڈونیشیا میں دریا کی صفائی کے لیے گئے 11 بچے ڈوب گئے۔ جزیرے جاوا میں اسلامک ہائی اسکول کے 150 طلباء دریا پر صفائی مہم کے لیے گئے تھے۔ صفائی کے دوران 21 طلباء کشتی سے دریا میں گر گئے۔ 10 بچوں کو زندہ نکال لیا گیا۔ بچوں نے حفاظتی جیکٹس بھی نہیں پہن رکھی تھیں۔ پانی کا تیز ریلا آنے کے نتیجے میں بچے بہہ گئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈینگی کی صورتحال ابتر۔ وفاقی دارالحکومت میں مزید 152 شہری ڈینگی کا شکار۔ اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں 1000 سے زائد افراد ڈینگی کا شکار۔ خیبر پختونخوا میں ترلائی کا علاقہ ڈینگی سے سب سے زیادہ متاثر۔ پشاور کے 2 بڑے ہسپتالوں میں 534 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ پنجاب میں ڈینگی کے مزید 508 مریض رپورٹ۔ لاہور سے گزشتہ روز ڈینگی کے 373 کیس سامنے آئے۔ کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کا سلسلہ نہ رک سکا، مزید 17 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی اموات کی تعداد 28,269 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 720 کورونا کیسز رپورٹ۔ کیسز کی مجموعی تعداد 12,64,384 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.60% رہ گئی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں ہلکی اور تیز بارش۔ پہاڑوں پر برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ مظفر آباد، بھمبر، نکیال سمیت مختلف شہروں میں صبح سویرے ہلکی اور تیز بارش۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور اور دیامر میں بھی بارش۔
پہاڑوں پر ہونے والی برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ، میدانی علاقوں میں راتیں سرد، دن میں سورج کی تپش کم ہو گئی۔ بابو سر سٹاپ پر برفباری میں سیاح فیملی پھنس گئی، پولیس اور ریسکیو اداروں نے سیاحوں کی گاڑیاں نکلوائیں۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2021 کا میلہ سج گیا۔ افتتاحی میچ عمان اور پاپوا نیو گنی کی ٹیموں کے درمیان شروع، دوسرا میچ بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کے مابین ہوگا۔ مجموعی طور پر ٹورنامنٹ میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا 24 اکتوبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے تمام میچز دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم، شیخ زاید اسٹیڈیم اور عمان کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں جلسے کے لیے پیپلز پارٹی نے کراچی میں جناح گراؤنڈ میں پنڈال سجا لیا۔ ملک بھر سے جیالوں کے قافلے پہنچنا شروع ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب ہمارے چیئرمین صاحب نے کراچی کے اندر جو جلسہ رکھا ہے مہنگائی کے خلاف، تو اس کے لیے ہمارے ورکر اور ہماری عوام کے لیے ہم مسلسل جو ہے 2 دن سے ہم نے یہ کیمپ لگایا ہوا ہے، اور کل جتنی تمام جو ریلیاں جائیں گی ان کے لیے ہم نے شربت کا، کھانے کا، تمام چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی ہدایت پر پورے کراچی کے اندر کیمپ لگائے گئے ہیں۔ تو لانڈی کورنگی کا مرکزی کیمپ جو ہے ہم نے یہاں پہ لگایا ہے۔ یہاں پہ جو ہے تمام ورکر، عوام، ان کے لیے جو ہے ہم نے سہولت پانی کی بھی رکھی ہے اور شربت کی بھی رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل جو ہے کراچی کے اندر یہ نیازی جو ہے گو نیازی کو اندازہ ہو جائے گا کہ کراچی جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا ہے، اور یہ عوام جو ہے کراچی کی چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے قدم اٹھایا ہے، ایسے دوسری جماعتیں جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مخالفت جو جماعت ہے وہ بھی جو ہے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے۔ ملکی خزانے میں ٹیکس کی مد میں اربوں روپے جمع کرانے والے کراچی کے صنعتی علاقے کورنگی کی سڑکیں پتھر دور کی یاد دلاتی ہیں۔ گندگی اور کیچڑ نے لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ کراچی میں یومیہ 15 کروڑ روپے ٹیکس دینے والا کورنگی انڈسٹریل ایریا انتظامیہ کی غفلت کی بھیٹ چڑھ گیا۔ گزشتہ 1 ماہ سے کورنگی انڈسٹریل ایریا کی مرکزی شاہراہ پر بہتا نالہ انتظامیہ کی غفلت کا ثبوت ہے۔ جگہ جگہ کیچڑ سے گاڑیوں اور لوگوں کا چلنا محال ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کام کرنے کو تیار نہیں۔ متعدد بار احتجاج بھی کیا اور درخواستیں بھی دی، لیکن انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہ رہی۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا بارشوں کے بعد سے کوئی سنوائی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم نے ڈی سی آفس کے اندر اپلیکیشن موو کرائی، وہاں پہ لوگوں کا کاٹی میں اپلیکیشن تھی، انہوں نے ہمیں ارلی رسپونڈ تو ضرور کیا، لیکن جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو اب تک جو بھی انہوں نے کہا ہوگا، جس طرح بھی کہا ہوگا، لیکن ان کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گی۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ مطلب ہم ٹیکسز دے رہے ہیں، یہاں پہ تمام اداروں سے رجسٹرڈ ہیں، SCCB سے رجسٹرڈ ہیں، چیمبر آف کامرس سے رجسٹرڈ ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ تو کافی سالوں سے ہے، یہاں پہ پہلے روڈ ٹوٹی بھی ہوتی تھی کہ مطلب اس میں بڑے بڑے گڑھے ہوتے تھے جس سے گاڑیاں پلٹ جاتی تھیں۔ 1 مہینے سے یا تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں بارشوں کا سیزن جو بھی چلا ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ یہاں پر جو اصل مسئلہ ہے وہ مین جو گٹر لائن انہوں نے ڈالی تھی اس کے اندر یہ برساتی نالہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس برساتی نالے میں ہر بندے نے اپنی سیوریج لائن ڈال دی، جس کی وجہ سے یہ اوور فلو ہوتا ہے، اور یہ جتنے بھی گارمنٹ انڈسٹری کے لوگ ہیں یہ اس کے قصوروار ہیں۔ یہ اپنا تمام گند، ساری گاربیج اس کے اندر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے نالا اوور فلو ہو جاتا ہے۔ KMC والے اپنے طور پر لیول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ادارے ہیں ہمارے لیے ایکسکیوزز کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں سامنے، اور ہم دہائی دیتے کہ آپ کے سامنے پریشان ہیں ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ بھائی ہمارے نماز کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ہماری گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں۔ یہ اگر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری گند ہمارے فیکٹری کے اندر جاتی ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ یہاں آئے روز حادثات معمول بن گئے اور کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔
بہت زیادہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں. ابھی تک 2 سے 3 بائک والے اس نالے کے اندر گر چکے ہیں. ان کی پھر بائک بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے, پانی چلے جاتا ہے, موبائل پیسے ویسے سب گئے. اور دوسری بات, اگر رات میں کوئی چلے جائے تو کوئی نکالنے والا نہیں ہو. یہاں پہ بالکل رات میں سناٹا ہوتا ہے, اندھیرا ہوتا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. بائک والا اگر چلے جائے تو وہ ڈوب جائے گا بیچارہ. ایک بائک والے کو تو خود ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اندر جاتے ہوئے دیکھا, پھر ہم نے اس کو نکالا. تو یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی جان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. اس کو جلد سے جلد یہ نالا کلوز کروائے, بند کروائے, صفائی کروائے, تاکہ جو ہمیں گاڑی کی آنے جانے کی پریشانی ہے وہ ختم ہو. کورنگی انڈسٹریل ایریا کی سروس روڈ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے. جا بجا گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, جبکہ انتظامی ادارے اندھے اور گنگے بنے بیٹھے ہیں. کوئی بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں. کیمرامین شراز مصطفیٰ کے ساتھ تیمور شکیل, ٹیلی نیوز, کراچی. بجلی کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں. کراچی کے شہریوں نے اضافہ مسترد کر دیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. پاکستان کی وزارت خزانہ کی جانب سے ہفتے کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 ماہ کے دوران چوتھا اضافہ کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کو قرار دیا گیا. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 44 پیسے, پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 49 پیسے اور مٹی کا تیل 10 روپے 95 پیسے مہنگا کیا گیا. اس اضافے کے بعد اب پاکستان میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 137 روپے 79 پیسے ہو گئی ہے, جبکہ 1 لیٹر مٹی کے تیل کی قیمت 110 روپے 26 پیسے ہو گئی. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 134 روپے 48 پیسے, جبکہ 1 لیٹر لائٹ ڈیزل آئل 108 روپے 35 پیسے مہنگا ہو گیا. کراچی کے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. یہاں تو خان صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, عوام جو ہے پریشان ہو رہی ہے. ابھی قیمت بڑھی تھی پیٹرول کی, دوبارہ بڑھ گئی. غریب کے لیے تیزی سے روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی مہنگائی کے باعث زندہ رہنا مشکل ہو گیا. حکومت کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں. اس حوالے سے پبلک کیا کرے, کاروباری جو مزدوری کر رہے ہیں اس پہ ریٹ کوئی بڑھاتے نہیں ہیں, چیزیں مہنگی ہوئی جا رہی ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. غریب لوگوں کا گزارا بہت مشکل ہوا, اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کہ مہنگائی ختم ہو جائے گا. مہنگائی ہوتی جا رہی ہے تو روز کا پیٹرول دینا بہت مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے. تو بس گزارش ہے حکومت سے کہ رحم کریں, اسٹوڈنٹس پہ رحم کریں. پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا بڑا اضافہ ناقابل برداشت ہے, کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے روزمرہ استعمال کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ وجوہات ضرور ہوں گی پیٹرول کی مہنگائی کی, لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ پہلے 116, پھر 100, اس کے بعد 120s میں آیا اور اب 138. بہت زیادہ ہے. ایک عوام کی افورڈیبلٹی اگر دیکھی جائے تو اس کے حساب سے بہت زیادہ ہے. کاروباری لوگ اس مہنگائی پر چیخ رہے ہیں تو ہم طلبہ تعلیم کا سلسلہ کس طرح جاری رکھیں گے؟ بڑی مشکل ہو گئی ہے, کیونکہ نہ ہی ہم لوگ ابھی جاب کر رہے ہیں, پہلا سیمسٹر ہے ہمارا, ابھی جاب بھی شروع نہیں ہوئی, اور یہ ساری مسئلے مسائل ہے. پیٹرول ویسے ہی اتنا بڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیسے گزارا ہوگا. باقی زیادہ ہے, یہ بہت زیادہ ہے. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں بھائی آپ کی 60-70% جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ہے فیول پہ. 200-300 کے فیول نارملی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس پہ چل رہے ہیں, تو ان کے لیے اوبیسلی یہ بہت زیادہ ہے. اگر ٹھیک ہے, اگر یہ پیٹرول ایک نیسیسری ایکسپنس ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو دے شوڈ انویسٹ آن پبلک ٹرانسپورٹ ایٹ لیسٹ. کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی جو سہولتیں ہیں, پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ٹرانسپورٹس ہوں, ان کی فیسلٹیز کو ایٹ لیسٹ بیٹر کیا جائے, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس دوسرے آپشنز ہوں اگر آپ کے لیے پیٹرول زیادہ ایکسپینسو ہے. حکومت کی جانب سے 1 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دوسری بار اضافے سے لوگ شدید تشویش میں مبتلا ہیں, کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اضافے سے مہنگائی کا ایسا طوفان آئے گا کہ غریب کے لیے ایک وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو جائے گا. کیمرہ مین شراز مصطفیٰ کے ساتھ غازی افضال, ٹیلی نیوز, کراچی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز.